السلام علیکم اور بہت بہت عید مبارک ناظرین. امید ہے پہلے تو ہم آپ سے ایکسپیکٹیشنز بھی ہماری یہی ہیں کہ آپ کی عید جو ہے وہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ اور تمام آپ پروٹوکولز کا ایس او پیز کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے، کیونکہ کرونا جو ہے از اسٹل ہیئر. آلدو بڑی ایک زبردست بات یہ ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے شروع میں بڑی ہم نے ان پہ تنقید کی، لیکن اب ثابت آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے کہ جو جس طرح کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی اٹ از ورکنگ. چلیں واپس آتے ہیں عید کی طرف. عید کا موقع ہے اور عید پر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہم بڑی بات میں خصوصی ایک نشست کرتے ہیں جو جس کے ساتھ بھی آج تک ہم نے کی ہے. اور میں شروع میں تھوڑی سی تمید اس لیے باندھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے. تو میرے خیال میں آج جس شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں، میری نظر میں اس وقت سب سے مشکل جاب ان کی ہے. اور مشکل میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ 2 سال ہو چکے ہیں تحریک انصاف پر تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور ان کو یہ ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے 2 سالوں میں ایکچولی پرفارم کیا ہے، جبکہ کہانی جو ہے میرے خیال میں وہ ادروائز ہے. یہ تو خیر ان سے پھر گفتگو ہم جاری رکھیں گے. دھیمے انداز رکھتے ہیں، بڑی شائستہ گفتگو کرتے ہیں. والد صاحب ان کے شاعر تھے، خود بھی شاعرانہ مزاج کے ہیں، دوستوں کے دوست ہیں. البتہ جب سے وزیر اطلاعات بنے ہیں تو دوستوں کے فون وہ کم سنتے ہیں اور رپلائی بھی بڑا کم کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب. بہت بہت عید مبارک شبلی فراز صاحب. آپ کو بھی. اچھا یہ بتائیے گا، میں نے تو شرارت کرنے کی 2-3 کوششیں کی ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے اپنے انٹرو میں. جب سے آپ وزیر اطلاعات بنے، مشکل جاب اس لیے ہے کہ پہلے فواد چودھری صاحب آئے، ان کے لیے نسبتاً آسان ایسے تھا کہ کچھ زیادہ چیزیں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنی تھی. شروع میں ان کو جو تحریک انصاف کو اقتدار ملا، پھر 2 عاشق امان صاحبہ آئیں، ان کو بھی یہ تھا کہ جی وہ زیادہ لاؤڈ ہیں، اپوزیشن کو تاڑنا، گالم گلوچ تک بات پہنچ جاتی تھی. ابھی جو آپ کے پاس پورٹ فولیو آیا تو میرے خیال میں کوئی ایسا اینکر، کوئی ایسا شو نہیں جو کہ بڑی سخت تنقید آپ پہ نہ کرے. بڑا مشکل وقت ہے ویسے تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کرنا، اور یہ آپ کی جاب ہے. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی ٹف جاب ہے، ویری ڈیمانڈنگ، اور اس میں آپ کو کوئی وقت نہیں ملتا اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایک ٹیم ہوں، ایک ٹیم کا ممبر ہوں، پرائم منسٹر صاحب کی کیبنٹ کا. پرابلم یہ نہیں ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے وہ کام لوگوں کو بتائی نہیں جو ہم نے کیے ہیں. یعنی ہماری پارٹی اس بارے میں ایک ہمارا ہمیشہ ٹریڈیشنل رہا ہے. خیبر پختونخوا میں ہم نے اتنا پرفارم کیا کہ آپ نے دیکھا ریزلٹس دیکھے، نتائج، کہ نہ صرف ہم نے دوبارہ حکومت آئی جو کہ کبھی خیبر پختونخوا میں نہیں ہوتا، اور اس کے ہم نے زیادہ سیٹیں لیں، ایک ایبسولوٹ میجورٹی ہم نے وہاں پہ لی. یہاں پہ بھی اسی طرح کا سلسلہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو ہمارا نعرہ تھا احتساب کا، اور جو ہمارا بنیادی مقصد تھا کہ ہم اسٹیٹس کو وہ کریں، ڈسپلیس کریں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹس کو نے اس ملک میں ایک خاص ایک مرات یافتہ طبقے کو کیٹر کیا ہے اور عام عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. ابھی پرائم منسٹر جو ہے تو جس طرح کے سٹیپس لے رہے ہیں، جتنا وہ کام کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ، چونکہ ابھی ہم منجھدار میں ہیں، یعنی سم ویئر ان بٹوین آر ٹرم، تو آپ کو کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو اچانک ان کی جو ایک شکل بنے گی وہ پھر زیادہ افیکٹو ہوگی. اچھا شبلی صاحب، جو تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت اگر دیکھی جائے تو بڑی افیکٹو کمیونیکیشن اسٹریٹجی اسپیشلی پچھلے 6 سے 7 سالوں میں آپ کی رہی ہے، اور جس کی وجہ سے یو اینڈیڈ اپ بینگ ان دا گورنمنٹ. وہی چیز اقتدار میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ جس طرح آپ نے خود کہا کہ ہم نے جو کیا بھی وہ ہم اس طرح سے ایفیکٹولی میڈیا پر پورٹرے نہیں کر سکے، لوگوں تک وہ چیز نہیں پہنچی. حالانکہ فواد نے بھی اچھا کام کیا، اس کے بعد جو مشیر اطلاعات آئیں ان کے پاس بھی فل فلیج اختیار تھا، کیوں نہیں کر پائے آپ لوگ؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا آپ خود جانتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ خود میڈیا کے اتنے آلموسٹ، میں کہوں گا کہ آلموسٹ ہی از بیکم لائک این اتھارٹی، کہ ان کو ہر چیز کی پلس پہ ان کا ہاتھ ہے.
اس ماحول میں ظاہر ہے کہ ہمیں ایک تو یہ کہ وہ گائیڈنس دیتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان کی جو توقعات ہیں وہ بھی بہت اونچی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑا ہی ایک ٹف سا جاب بن جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا لیڈر اگر اس میں اتنی دلچسپی لے رہا ہے تو ظاہر ہے اس سے ہیلپ بھی ملتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک پریشر بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کی بات کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پارٹی نے میڈیا کے تھرو اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو اپنے ساتھ ملا کے اور اپنا پیغام ہم پہنچا سکے. اچھا شبلی صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے بڑا مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو مجھے 2-3 منسٹر خود کہہ چکے ہیں کہ یار اس طرح آپ کے پروگرام کا ایک کلپ انہوں نے فارورڈ کر کے ہمیں یہ بات کی، تو یہ کیا ہر ایک شو دیکھتے ہیں؟ مطلب ہی مینیجز نہیں وہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ان کے کچھ ظاہر ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا اینکر ٹھوس بات کرتا ہے، کون سوالات کس قسم کے کرتا ہے، تو اس میں ان کو کئی پسند بھی آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کا شو ان کو پسند بھی ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا، اور اگر کلپس بھیجیں آپ کے تو ظاہر ہے ایک تو وہ موضوع اہم ہوتا ہے کہ جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم تو آپ کو بڑی جو جتنے ینگ ہمارے جو اینکرز ہیں اس میں ہم بڑا ایک پرومزنگ اور بڑا ایک بڑا روشن مستقبل دیکھ رہے ہیں، بیکاز جس طرح آپ نے کم عرصے میں اپنے پروگرام کو ایک لیول دیا ہے، آئی تھنک کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یو ڈیزرو لاٹ آف اپریسیشن. ویسے میں تھینک یو سو مچ اگر آپ کی طرف سے ایسی بات آ رہی ہے، لیکن سوالات پھر بھی میں تلخ کروں گا آپ سے. نہیں وہ تو کریں، وہ اسپینش میں کہتے ہیں نا entre más bravo el toro mejor la corrida، جتنا بھی وہ جو بل جتنا بھی غصے میں ہوگا نا تو میچ کا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا شروع کرتے ہیں کوہاٹ سے. جی زیادہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ بڑی اچھی پشتو بھی بولتے ہیں، بڑی اچھی ہندکو بھی بولتے ہیں، ملٹی لنگول ہیں، اردو اور انگریزی تو خیر ویسے ہی، اسپینش تو یہ تو آپ ابھی بھی کوہاٹ آتے جاتے ہیں، ابائی آپ کا گھر؟ جی بالکل. دیکھیں کوہاٹ سے ہماری بڑی ایک روحانی قسم کی نسبت ہے. میرے آباء و اجداد 800-900 سال سے وہاں پہ ہیں، اور کوہاٹ ایک بڑا خوبصورت چھوٹا شہر ہے لیکن بڑی پرانی ہسٹری ہے اس کی. اور میرا خیال ہے جو کوہاٹ کا جو ایک ایٹماسفیئر ہے وہ بڑا ایکسٹیٹک ہے، وہ کافی آپ کو وہ کرتا ہے، آپ پہ چھا جاتا ہے. امرود بڑے مشہور ہیں، امرود مشہور تھے، لیکن وہ اب بدقسمتی سے چونکہ اب اتنی وہاں پہ اربنائزیشن یہ ہاؤسنگ بن گئی ہے کہ وہ اکثر جو باغات تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے یہ باغات پہ جاتے تھے، اب وہ باغات کی جگہ وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ہاؤسنگ ہو گئی ہے. تو اچھا احمد فراز صاحب جو تھے وہ موو ہوئے تھے پشاور جب وہ ایڈورڈس کالج آئے، اور اس کے بعد بیرسٹر مسعود کوثر جو کہ سابق گورنر بھی ہیں اور آپ کے چچا بھی ہیں، یہ دونوں موو ہو گئے تھے پشاور اس کے بعد، یا اس سے پہلے فیملی؟ نہیں، پوری فیملی جو ہے تو موو ہو گئی تھی پشاور جب میرے والد صاحب نے میٹرک کر لیا تھا. یہ 8ویں جماعت میں تھے، بیکاز انہوں نے ایڈورڈ اسکول سے میٹرک کیا تھا، پھر ایڈورڈس کالج گئے، اچھا پھر پشاور یونیورسٹی گئے. تو اس لحاظ سے پوری فیملی نے موو کیا، بیکاز یہ 4 بھائی اور 1 بہن تھی. اور انہوں نے بیکاز میرے دادا بھی اس میں تھے، ایجوکیشن میں تھے، اور پھر وہ فاؤنڈنگ اس میں ہیں، ممبرز میں ہیں پشاور یونیورسٹی کی بننے میں. تو اس لیے ہمارا پشاور سے میں بھی پشاور میں پیدا ہوا، میرا بھائی بھی پشاور میں پیدا ہوا، تو پشاور سے بھی ایک اور قسم کا ایک ہمارا لگاؤ ہے، کیونکہ ایڈورڈس کالج سے آپ بھی گریجویٹڈ فرام ایڈورڈس، اور احمد فراز صاحب بھی وہیں سے. بالکل. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ جو پشتو اسپیکنگ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اردو بولنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے. یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، کہ اگر ہم نے اردو میں کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو رات سے نیند نہیں آتی یار، صبح پھر اردو بولنی ہے. مطلب انگریزی کا مسئلہ نہیں، اسپینش کا مسئلہ نہیں، باقی زبانوں کا نہیں، اردو کا نہیں. تو ایک پشتون احمد فراز صاحب اتنے بڑے شاعر اردو کے، دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اردو سپیکنگ میں جوش ملی آبادی صاحب تھے، کچھ اور شعراء تھے، بٹ آپ کے اس ملک کے جتنے بھی بڑے شاعر ہیں، جس میں کہ آپ فیض احمد فیض کو لے لیں، علامہ اقبال کو لے لیں، ابا کو لے لیں،
یہ سارے جو ہے تو یہ نان اردو اسپیکنگ تھے، لیکن ظاہر ہے ایک پٹھان کے لیے اردو بولنا ذرا زیادہ ایک مشکل کام ہے بنسبت ایک پنجابی بولنے والے شخص کو اردو. لیکن یہ بس یہ تو ہوتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے اور آپ اس زبان میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اب مطلب ہے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں سچی بات تو میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں اسپینش میں، ٹھیک ہے، بنسبت انگریزی کے. انگریزی جو کہ بچپن سے پڑھی فرام کنڈر گارڈن، لیکن اسپینش میں زیادہ، لیکن اسپینش میں تو اس میں زبان کا کمال ہے، کچھ انٹرسٹ پیدا ہوئی میری. اور پھر وہ ایسا ہے کہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ بولنے میں لکھنے میں مجھے زیادہ آسانی ہوتی ہے لکھنے میں اور بولنے میں اسپینش میں کہ کسی اور زبان میں. اسپینش سے آپ نے یاد دلایا کہ ایک اسپینش سے آپ کے لگاؤ کی ایک بڑی وجہ شکیرہ بھی ہو سکتی ہے کسی زمانے میں. شکیرہ تو شکیرہ ادھر میامی میں مطلب ہے اس وقت وہ بالکل ریکگنائز نہیں تھیں جو کہ اب ہیں. تو ہم ایک مختلف دوستوں کی گروپس ہوتے ہیں، اس میں ہم ملتے تھے، تو اس لیے تو ان کا دوست آج پاکستان کے وزیر اطلاعات بن گیا. ہاں وہ شکیرہ بن گئی ہے. اچھا احمد فراز صاحب کی بات کریں تو ان کا جو بیسیکلی ایون جب وہ بیمار، ٹیلنٹ کی بات چونکہ آپ نے کی، تو ایون دو جب ان کو سٹروک ہو گیا تھا، ان کے آخری دن تھے شکاگو میں جو ہاسپٹل میں جب وہ تھے، تو وہاں کے بھی قصے کچھ ایسے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو وہ نہیں پتہ، جو ان کا آخری شعر انہوں نے جو وہاں پہ کہا یا ہاسپٹل میں جو نوٹس لکھے انہوں نے. ہاں یہ دیکھیں جی، وہ میری زندگی کا میرا خیال ہے سب سے مشکل وقت تھا، کیونکہ ابا ان کی کافی طبیعت بہت خراب تھی اور مجھے ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ ان کا رہنا جو ہے تو بڑا مشکل ہے. تو ظاہر ہے بڑا ایک ایموشنلی چارجڈ سچویشن تھی، لیکن کمال ہے ان کی کہ جب وہ ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے تھے، جب وہ ادھر ہنسڈیل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ان کو، تو وہ نرسز آئیں اور انہوں نے روایتی سوال ہوتے ہیں جو کہ واٹ از اٹ دیٹ یو لائک اینڈ واٹ از اٹ دیٹ یو ڈونٹ لائک. تو مجھے تو وہ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ واٹ از اٹ دیٹ یو لائک، بٹ مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ واٹ از اٹ دیٹ یو ڈونٹ لائک، تو انہوں نے کہا کہ اگلی نرسز اینڈ بیڈ ورسز. تو یعنی دیکھیں ان کا جو سینس آف ہیومر تھا وہ تو مطلب لیجنڈری تھا. مطلب اگر آپ مجھے کہیں ان کی پوئٹری اور ان کا ہیومر، آئی ووڈ ریٹ ہم ود غالب، بیکاز غالب ایک ایسے شاعر تھے جن کا کہ سینس آف ہیومر بھی بہت ہی لیجنڈری تھا، بہت ہی ٹاپ کوالٹی کا. اچھا آخری ان کی نظم شعر کیا تھا؟ نہیں وہ تو دیکھیں انہوں نے اسی اس میں مختلف چیزیں تھیں. وہ ان کو شاید اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ان کو جب یہ ڈائلسس وغیرہ کی تو انہوں نے کہا کہ نو میں یہ ٹیوبز یوز نہیں لگانا چاہتا، if I have to go I have to go. اچھا ہاں وہ مطلب اس لحاظ سے بڑے دلیر آدمی تھے. اور تو انہوں نے غالب کا ایک شعر پڑھا تھا، غالب ان کا ہمیشہ سے فیوریٹ، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے اسٹڈی میں بھی غالب کی اور بکس بھی اور ان کی بایوگرافیز بھی اور سب کچھ غالب کی پڑھا ہوا ہے. تو وہ بیسیکلی ابا کی اور پھر مجھے خود بھی ہوئی. تو غالب کا انہوں نے وہ شعر پڑھا کہ ہو گئیں غالب بلائیں سب تمام، اب ایک مرگ ناگہانی اور ہے. تو یہ ان کا بیسیکلی جو ان کا لاسٹ شعر تھا جو انہوں نے پڑھا، بیکاز اس کے بعد پھر وہ اس میں چلے گئے، کوما میں چلے گئے. تو آئی تھنک کہ دیٹ واز اے ٹریبیوٹ ٹو ہز ماسٹر، دیٹ واز غالب. اچھا شبلی صاحب، ایک آپ پر ایک تنقید اور اس میں بھی ہوتی ہے کہ احمد فراز کی ایک لیگیسی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، مطلب ایک ڈکٹیٹر سے بھی وہ نہ گھبرائے، ایگزائل میں وہ گئے، جمہوریت کے لیے سارا دن ساری ان کی عمر جو ہے اسی طرح وہ گزری. تو جو بھی ہوتا ہے، چاہے سینسرشپ کی بات ہو یا یہ بھی متی اللہ والا تھا، تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ ٹیگ آپ کو کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب دیکھیں گے کہ احمد فراز صاحب کے بیٹے جو ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کریں گے. تو ایک چیلنج آپ کے لیے وہ بھی ہے کہ اپنے والد صاحب کی لیگیسی، دوسری جانب
اب بہت سی چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، تو بیلنس کس طرح کرتے ہیں، بیلنس آؤٹ کس طرح کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ابا اگر اریسٹ ہوئے، جیل گئے، تو وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا. بالکل ٹھیک ہے، نہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی کافی وہ نہیں، لیکن جیل میں کبھی نہیں رہے، ایگزائل میں رہے ہیں، اور مطلب ان کو جاب سے کئی دفعہ نکالا گیا. تو دیکھیں، جہاں تک ان کا تعلق ہے، ہی واز آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. ٹھیک. اف یو آسک می، آئی تھنک دیٹ آئی ایم آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ٹو. اچھا، بالکل. بیکاز دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ملک ایک خاص طریقے سے چل رہا تھا. ہمارے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ڈیلیور کرتے، انہوں نے ملک میں ایک ایسا کلچر کریٹ کیا جس میں کہ اقرا پروری، وفاداری کی بنیاد پر لوگوں کی تعیناتی، ملک کو ریسورسز کو غلط استعمال کرنا، ایک شاہانہ طرز زندگی، کرپشن، یہ سارے جو ہے اداروں کو تباہ کرنا، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس کے لیے کہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا. اور عمران خان کی جو ایک سٹرگل تھی، وہ دیکھیں یہ تو آپ کی پولیٹیکل جو چوائس تھی، یا اگر آپ اس کی وجہ ہے. ہم اگر بات کریں آپ کی اپنی منسٹری کی، کہ بہت زیادہ کمپلینٹس ہیں سینسرشپ کی، جس طرح صحافیوں کو نکالا گیا بہت سارے، اور پھر میڈیا کا اس وقت جو چل رہا ہے، لیز آف سارے ورکرز وغیرہ ہو رہے ہیں. تو ایسے میں منسٹری آپ کو ہینڈ اوور ہوئی، آپ تو ابھی آئے ہیں نا، لیکن اس سے پہلے جس طرح سے مینیج کیا گیا، اور پھر ایسے میں آپ کے والد صاحب کی ایک لیگیسی بہت بڑا چیلنج ہے. اگر دیکھیں اس میں کوئی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مشہور شخص کا بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا، یہ بڑا ایک سخت تجربہ ہے. مجھے فخر ہے اپنے والد صاحب پہ، جو بھی انہوں نے زندگی میں کیا، اور میں تو ان کو ایز اے والد دیکھتا ہوں، میں تو ان کو ایز اے احمد فراز ایز اے شاعر تو نہیں دیکھتا، بیکاز میرا رشتہ ان کے ساتھ باپ بیٹے کا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، انہوں نے جو ہمیں جو ٹریننگ دی وہ یہی تھی کہ آپ اپنے لیے خود سوچیں، آپ اپنی سوچ کی بنیاد پہ فیصلے کریں. میں آپ کو یعنی وہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹی سی چھوٹی بات، یعنی جو زندگی میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، وہ آپ کو کھلی آپ کو اجازت، آپ نے خود چوائس کرنا ہے. اب دیکھیں، جہاں تک کہ اظہار رائے کی آزادی کی جہاں تک تعلق ہے، اور جو میں نے یہاں پہ گورنمنٹ میں آ کے یہی دیکھا، پالیٹکس میں آ کے، کہ چیزوں کو بہت مکس کیا جاتا ہے. اب اگر چینلز میں کوئی لوگ ان کو جابز ہٹ گئی ہیں، اس کی وجہ یہ حکومت نہیں ہے. آپ کا اپنا جو وہ ہے، جو بزنس ماڈل ہے، جس میں کہ آپ ڈیپینڈ ہی کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ہی کے ایڈورٹیزمنٹس پہ آپ کا چینل چلے گا. تو دین ایٹ سم اسٹیج آف دا گیم آپ کو یہ نہیں وہ کرنا ہوگا کہ جی آپ اسی ایک ہی سورس آف انکم آپ نے رکھی ہو. تو اگر وہ کم زیادہ ہو جائے تو اس کی بنیاد پہ یہ سارا شور ہوتا ہے. پھر کوئی چھپتا ہے یہ صحافت کے پیچھے، کوئی چھپتا ہے سیاست کے پیچھے، کوئی چھپتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پیچھے. تو کوئی کسی ہر جہاں ہم نے یہاں دیکھے، کوئی یہ نہیں مانتا کہ جی یہ غلط ہے، ہم مانتے ہیں. تو یہ پورا ایک کلچر ہی ایسا ہے. انڈیویجول کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی صحافت پر کچھ نہ کچھ چیکس یا قدغنے، میں انہیں کہوں کہ وہ ہونا چاہیے؟ یہ آزادی صحافت مینس کہ فریڈم آف ایکسپریشن، بالکل فریڈم آف ایکسپریشن، لیکن ود ریسپانسبلٹی. جو شبلی صاحب ریسپانسبلٹی کی ہم میں تھوڑا سا اس کو اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یار پورا 1 گھنٹہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو آپ کی اپنی سوچ بھی اس پر باہر آئے کہ ود رسپانسبلٹی. وہ تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن کیا یہ رسپانسبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں گورنمنٹ پر تنقید کروں تو پھر تو یو ول ہیو اے پرابلم، لیکن اپوزیشن پہ کروں تو پھر یہ، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. دیکھیں، میں پہلی بات آپ کو میں کرتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ابھی میڈیا کا جو پورا نظام ہے وہ بدل گیا ہے. اب اگر ایک بات میں آپ کو، چینل کو میں آپ کے بند بھی کر دیتا ہوں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے نا، فار وٹ ایور ریزن. اتنے پلیٹ فارمز ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے اپنے پروگرامز کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا سے اپنے اظہار رائے کر سکتے ہیں، آپ کتنے ذریعوں سے آپ کر سکتے ہیں.
تو اس لیے جو اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آزادی تو ہر ایک کو ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں ہر پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں حکومت کے, مطلب ہے کہ جتنے آپ چینلز میں ٹاک شوز میں دیکھیں حکومت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, تو اس میں تو کسی کو بھی بند نہیں کیا, کس کو آپ بند کریں گے. یہ تو جب کوئی ایسا آؤٹ آف دا وے ہو جائے تو اس کے لیے پیمرا ہے, وہ آپ سے سوال پوچھے کہ جی آپ نے یہ ایک بات ایک غلط وہ کی ہے, کوئی وہ کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی دیکھیں سوسائٹی آلسو ہیز ٹو میچور اینڈ ایوالو, آل آر پروفیشنز آلسو ہیو ٹو میچور اینڈ ایوالو, وچ انفارچونیٹلی دے آر ان دا پروسیس. یہ نہیں ہے کہ وہ میچور نہیں ہے, وہ ایک دیکھیں نا معاشرہ ایک اچیو کرتا ہے, ایک اچانک کوئی چیزیں ایک دن میں نہیں ہو جاتی ہیں. چلیں شبلی صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ کیا, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, جس کے بعد سینیٹر شبلی فراز صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. کچھ کوشش کرتے ہیں کہ 2-3 شرارتیں ان کے ساتھ کریں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج بڑی بات کے بڑے مہمان ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب سے یہ گفتگو ہماری جا رہی ہے. یو آر اے فیملی مین. آئی ایم اے فیملی مین, مطلب ہے کہ ناٹ ان دا اسٹرکٹ سینس آف دا ورڈ, بیکاز میرے والد صاحب بھی ایسے تھے, میرے دادا بھی ایسے تھے کہ ہم دوستوں میں ذرا زیادہ خوش رہتے تھے. تو ہم شام کو دن کو جب بھی موقع ملے تو دوستوں کے پاس, یہ ہماری ایک کمزوری ہے کہ دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں. یہ تو وزارت اطلاعات سے پہلے ہوتے, جی پہلے ہوتا تھا, اب تو دوستوں کو بھول گئے, اب تو اپنے ساتھ ملنے کا وقت نہیں ملتا. اور نیند بھی آپ 3 سے 4 گھنٹے ہی کرتے ہیں. بالکل آج کل یہی حال ہے, بیکاز جو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کسی بھی طرح سے کوئی کسر میری طرف سے نہ رہے کہ میں اپنے کام کو اتنی اس سے کروں, محنت سے اور ڈیڈیکیشن سے کروں کہ اصل میں آئی ایم اے ویری سیلف رسپیکٹنگ مین, اینڈ کوئی میں ایسا نہ کام کیا ہے زندگی میں نہ کروں گا جس سے کہ امبیرسمنٹ ہو. بیکاز اس لحاظ پہ یس مجھے بڑا اس چیز کا احساس رہتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ احمد فراز کا بیٹا اور اس نے اس قسم کی حرکت یا ایک ایسا کام کیا, تو وہ مطلب ہے کہ وہ ایک معیار برقرار رکھنا, ایک ایسی زندگی گزارنا جس میں کہ آپ ریسٹرکٹڈ نہ فیل کریں, لیکن کبھی خیال بھی نہیں آتا, لیکن ویسے بھی مجھے ذرا زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے کہ مجھے اپنے الفاظ کے چناؤ میں ہر چیز میں. لیکن آپ کی جاب کا جو نیچر ہے جو پاکستان میں انفارچونیٹلی بن چکا ہے کہ آپ تو مطلب وزیر اطلاعات جب تک لاؤڈ نہیں ہوگا اور گالم گلوچ تک بات نہیں لے کے جائے گا, اپوزیشن کو روزانہ لتاڑے گا نہیں, چور اور ڈاکو نہیں کہے گا, تو تب تک وہ اچھا وزیر اطلاعات ثابت نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں, گالیاں تو میں نہیں دے سکتا اور نہ میں نے دی ہیں. اپوزیشن کو لتاڑنا یس یہ تو کیا ہے اور بڑے دل سے کیا ہے, لیکن آپ نے مہذب انداز میں کیا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, جو ٹھیک ہے بات نہیں, میرا خیال ہے کہ یس ایک بنیادی طور پہ ایک شائستگی اور ایک لمٹ ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کھیلیں. سچویشن یہ ہے کہ دیکھیں جی ہمارا جو معاشرہ ہے یہ ایکچولی دیکھیں جب ایک چیز when it sells it means that there are customers for it. اور اگر کوئی اس طرح کی باتوں میں لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے یا وہ ان کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کانسٹیچوئنسی ہے اس قسم کے گفتگو کی, اس قسم کے لہجے کی. تو دس بیسیکلی ریفلیکٹس ایز ٹو واٹ دا سوسائٹی وانٹس, اور کیا وہ اس کو اپریشیٹ. ادروائز سب سے بڑا تو جو چیک ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کی جو سننے والے ہیں وہ ایسے شخص کو بالکل وہ کر دیں, بائیک آؤٹ کر دیں گے. اچھا, ایز اے انفارمیشن منسٹر سب سے ٹف ٹائم آپ کا کون سا تھا؟ ایویشن کے بلنڈر کو ڈیفینڈ کرنا, نہیں فواد چودھری کا انٹرویو, یا عثمان بزدار کو بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیفینڈ کرنا؟ نہیں دیکھیں, مشکل تو پچھلے مہینہ کافی مشکل تھا, بیکاز یہ نہیں ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہر وہ اچھا کام جو کہ ہم نے کیا ہے اس کو شاید ہم صحیح طریقے سے اس کو ہم پروجیکٹ نہیں کر پائے, اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی, اس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی, اور اینڈ اوبیسلی وہ حالانکہ جو ایویشن کا تھا یا جو بھی چیزیں تھیں اس میں بڑی نیک نیتی سے ہم نے کی تھی,
لیکن کچھ چیزیں مس ہینڈل ہو گئیں. ٹھیک. تو یس دس واز مائی ٹفسٹ ٹائم اینڈ آئی ہوپ دیٹ ان فیوچر دس ڈز ناٹ ہیپن. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ زیادہ چیزیں آپ سے مس ہینڈل نہ ہو ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے ڈیفینڈ کرنا. اچھا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور پنجاب کیوں لازم ملزوم بن چکے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی. مطلب ہر طرف سے ان پر دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کیپٹن آف دا ٹیم ہوتا ہے وہ پلیئر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس میں تو ٹھیک ہے یہ ایک پارٹی ہے, اس کا ایک سرٹن ڈسپلن ہے, لیڈر ہے, اس کی جو چوائس ہے. کئی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی شبلی فراز کیوں منسٹر انفارمیشن, وائی ناٹ سم ادر گائے. یہ ساری چیزیں جو پنجاب کی پولیٹکس ہے وہ کافی کمپلیکس ہے. یہ جو آپ کو ایک بڑا سمپلسٹکلی نظر آتا ہے یہ ایسا ہے نہیں. دیکھیں ہماری کولیشن کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, اور وہاں کی جو پولیٹیکل ڈائنمکس ہیں وہ بڑی مختلف ہیں کمپیئر ٹو لیٹس سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور سندھ ایون. تو اس میں عثمان بزدار صاحب آئی تھنک کہ دیکھیں نا عثمان بزدار ایک ہمبل سا آدمی ہے. وہ اپنے آپ کو ٹی وی پہ پروجیکٹ نہیں کرتے. وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو بس خاموشی سے کر رہے ہیں. بندہ ہمبل نہ بھی ہو لیکن کمپیٹنٹ ہو اور نظر آ رہا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ کون کمپیٹنٹ ہے کون نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے, ایک پرسیپشن بھی بنائی جاتی ہے لوگوں کے بارے میں. آپ کے اپنے لوگ پرسیپشن بنا رہے ہیں. ویل دس از اٹ کین بی فرام ود ان فرام ود آؤٹ, بیکاز دیکھیں پولیٹکس میں یہی ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں کہ آپ کو باہر کے لوگوں سے اتنا خطرہ یا آپ کی وہ نہیں ہوتا ہے. وہ آپ کو اپنے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہمارا کلچر ہے, بیکاز آپ کمپیٹنگ فورسز یو سی. تو جہاں پہ کمپٹیشن ہوگا تو وہاں پہ اوبیسلی آپ ان کے لیے ایک ڈفرینٹ پیمانہ استعمال کرتے ہیں کمپیئر ٹو یو نو دا اپوزیشن کے جو کہ آؤٹ سائڈرز ہیں لائک. تو عثمان بزدار آئی تھنک کہ ٹائم ول ٹیل whether he was a good choice or he was not. اچھا ٹھیک, ٹائم بتائے گا. اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر پروف ہو جائے کہ he was not the good choice تو نقصان تو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو ہوا. دیکھیں نہیں ایسا بھی نہیں ہو رہا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف آپ یہ کہیں کہ جی ایک وہ سڑکیں بنانا اور وہ پل بنانا اور اس قسم کی چیزیں کرنا سے آپ سمجھتے تھے. آپ کے جو پچھلے تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صرف سارا جو فنڈز تھے, اسی لیے بھی ہماری گورنمنٹ نے یہ کیا کہ پروونشل فائننس کمیشن ہونا چاہیے جس میں کہ وہی فارمولا اپلائی ہو کہ اکراس دا پروونس وہ فنڈز تقسیم ہو تاکہ سب کی ایک بیلنس قسم کی ترقی ہو. شبلی صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑا he keeps a very close eye on the federal cabinet ministers as well as جو صوبے میں لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک ایک بندے کی رپورٹ ملتی ہے. اور کچھ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم آن ایئر کہہ بھی نہیں سکتے. تو اس سے کیا ہوگا یہ کہ جس طرح اب فار ایگزامپل ایسے لوگ, اب جہانگیر ترین صاحب جو تھے کتنے کلوز تھے خان صاحب کے, لیکن ان کو ایسی چیزیں پتہ چلیں کہ وہ بالکل سائیڈ لائن ہو گئے. تو آئندہ آنے والے چند مہینوں میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کے بڑے کچھ کی ایسے لوگ جن کے بارے میں خان صاحب کو پتہ چل چکا ہے اور مزید پتہ لگے گا وہ فیز آؤٹ ہو جائیں گے, آپ کی پارٹی سے سائیڈ لائن کر دیا جائے گا ان کو. دیکھیں جہاں تک نظر رکھنے کی بات ہے تو آئی تھنک کہ ایز اے گڈ لیڈر وہ ہر ایک وزیر کی پرفارمنس پہ نظر رکھتے ہیں. اینڈ اوبیسلی ان دا پروسیس اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے جو کہ ہماری پارٹی کے مینیفیسٹو ہمارے لیڈر کی جو ایک بیسک کاز ہے اسی کوئی کمپرومائز کر رہا ہے تو پھر میں نے اس میں تو کوئی ایکسیپشن ہونی نہیں چاہیے. وہ تو یس دے ہیو ٹو لیو اور دے ہیو ٹو بی سائیڈ لائن. ویلکم بیک ناظرین. آج بڑی بات کے بڑے مہمان ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب سے یہ گفتگو ہماری جاری. 2 سال آپ کی گورنمنٹ کو پورے ہو چکے ہیں, تیسرا سال شروع ہو چکا ہے اور بہت سارے آپ کے منسٹرز یہ خود مانتے ہیں کہ ہم ان 2 سالوں میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے جو ہم نے پرومس کیا تھا یا جتنا ہونا چاہیے تھا. یہ 3 سال میں یہ موجودہ سال جو ہے دس از دا کی, اگر اس میں آپ کی گورنمنٹ کچھ کر پائی تو ٹھیک, ورنہ بڑا مشکل ہوگا یہ 5 سال پورے کرنا. دیکھیں میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا کہ ہم کچھ نہیں کر پائے. ہم نے بڑے میجر قسم کے, آپ مجھے بتائیں
ایک ایسی حکومت, اگر واحد آپ مجھے کہیں نا کہ جی آپ ایک کام ایسا بتائیں جو کہ جس پہ آپ پرائڈ فیل کرتے ہوں, جس پہ آپ سمجھتے ہوں کہ جی آپ کی بیسٹ اچیومنٹ ہے, تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دا وے آر لیڈرشپ ہینڈلڈ کورونا وائرس. یعنی آپ اس کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا, ہوا تھا بس چلا گیا. آپ کو پتہ نہیں ہے اس نے کتنا تباہی پھیلائی ہے پوری دنیا میں, اچھے اچھے ملکوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے, کتنے لوگ مر گئے, کتنے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے, ہمارے ملک میں بھی ہوئے. لیکن حکمت عملی, فیکٹس اور فگرز کی بنیاد پہ, سائنٹیفک بیسس پہ, اور نیت کا ٹھیک ہونا کہ جی روزگار بھی چلے اور صحت بھی پروٹیکٹ رہے, اس کی بنیاد پہ درمیانہ. وہ تو ایک پینڈیمک ہے نا, ایک بیماری ہے آئی, آپ کا کام اس کو ہینڈل کرنا تھا, آپ نے اچھے طریقے سے کیا. اور میں نے تو انٹرو میں اپنے یہ آپ کو یہ کریڈٹ دیا, جو آپ نے پرومس کیا تھا, جو مینیفیسٹو 100 ڈے والا, پھر اس کے بعد اس میں تو بہت کچھ آپ نہیں کر سکے. دیکھیں 2 سال میں ایک ایسا ملک جس کے کہ ایک سسٹمک پرابلمز ہوں, ایک ایسے مسائل ہوں جس کو آپ کو پتہ ہے, آپ پاکستانی میں رہتے ہیں, جس ادارے میں آپ جائیں وہ بیٹھا ہوا ہے, کس کس کو آپ ٹھیک کریں گے, کس عرصے میں 2 سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں, آپ ہمیں دیکھیں, آپ وقت آئے گا جب ہم اپنی ٹرم پوری کریں گے. خیبر پختونخوا میں بھی یہی تھا کہ جی بالکل نہیں پرفارم, نئے لوگ آئے ہیں, یہ وہ ہے. دیکھیں بائی دا ٹائم وی فنش آور گورنمنٹ, وہ لوگ ہمیں دوبارہ لے آئے. اور میں آپ کو اس میں بھی بتاتا ہوں, ادھر بھی یہی ہوگا. ہم یہی انٹرویو آپ کو اس زمانے میں دکھا رہے ہوں گے 3 دن انشاءاللہ 3 سال بعد, کہ آپ کہیں گے جی ایک وہ وقت تھا کہ جس میں کہہ رہے تھے کہ جی کچھ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, and suddenly you will see so many things happening, maturing, کہ آپ کہیں گے کہ جی واقعی میں. چلیں یہ تو وقت بتائے گا, اس انٹرویو کا کلپ ہم نکالیں گے, لیکن یہ بتائیے گا وہ بی آر ٹی کب بن رہی ہے؟ دیکھیں بی آر ٹی, یس, ہماری جو صوبے میں اگر جہاں پہ اتنے کام ہم نے درست کیے, وہ اوور شیڈو کر گئی. اوور شیڈو تو دیکھیں نا جی, جو فیلور از این آرفن, ٹھیک ہے, ایک کام غلط ہو گیا پولیٹیکلی, اس کو اتنا اٹھا لیا گیا کہ جی ہماری جو 10 میں سے 9 چیزیں ٹھیک ہوئی تھیں, وہ ایک خراب ہوئی, اس پہ جو ہے تو سب نے وہ کیا, اینڈ وی ایڈمٹڈ, وہ ہوئی ہے ہم سے ایک, ہماری میرا خیال ہے کہ ایک غلطی ہوئی ہے جس میں کہ اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا, وہ ہم مانتے ہیں. لیکن دیکھیں غلطیاں آپ کریں گے, اصل چیز کیا ہے کہ اگر آپ بیسیکلی ملک کو ایک ایسی ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں کہ کم از کم آپ مستقبل کے لیے تو راستے ہموار کر رہے ہیں, مستقبل کے لیے تو ایک ایسا نظام بنا رہے ہیں جس میں کہ صرف یہ نہ ہو کہ جی آپ کس کو جانتے ہیں یا کس کے بیٹے ہیں یا آپ کیا ہیں, یہی خاندان ہے, ہم پہ حکومت کرتے رہیں گے, یہ کوئی بادشاہ تو ہے نہیں. تو صرف اس 2 پارٹی سسٹم کو بھی توڑنا, میں کہتا ہوں ایز اٹ از, یہ ریولوشن انڈر وے ہے, یہ ہو گیا ہے کہ تھرڈ پارٹی آ کے 2 اسٹیبلش پارٹیز کو, اسٹیبلش مونرکیز کو وہ ہٹاتی ہے اور آتی ہے. تو اس میں پاکستان کے عوام کو, شبلی صاحب جب بھٹو صاحب آئے تو ان کا آج تک ان کا بھی تاریخ میں اس لیے نام ہے کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو تھا, انہوں نے ایک ہی جماعت تھی نا اس وقت, پیپلز پارٹی آ گئی, انہوں نے غریب عوام کی بات کی اور لیفٹ کی سیاست اور پورا ایک وہ ہو گیا. اس کے بعد خان صاحب آئے, انہوں نے 2, اس وقت سے پھر خان صاحب کے آنے تک 2 پارٹی سسٹم چلتا رہا, انہوں نے توڑا اس 2 پارٹی سسٹم کو. لیکن اگر وہ ڈیلیور نہ کر پائے تو میرے لیے تو وہ 2 پارٹی سسٹم ہی پھر ٹھیک تھا. نہیں دیکھیں نا, کم از کم پاکستان تو ٹھیک طریقے سے چل رہا. ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ اوپر سے آپ کو بڑا ٹھیک نظر آ رہا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کو خدا نہ خواستہ کینسر ہوا ہے. تو آپ تو ظاہر کی بات کر رہے ہیں, ہم باطن کی بات کر رہے ہیں. وہ حکومتوں کی بات کرتے تھے, ہم ملک کی بات کرتے ہیں. تو اس میں تو بڑا فرق ہے. دیکھو, ڈونٹ فرگیٹ عادل, کہ آپ کو قربانی دینی ہوگی. آپ زندہ رہتے ہوئے شہید کا رتبہ نہیں حاصل کر سکتے, آپ کو ایفرٹ کرنا ہوگا, آپ کو قربانی دینی ہوگی, آپ کو بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہوگی. لیکن ہم بغیر کسی ایفرٹ کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں چینج ہو جائیں تو وہ چینج ہوں گی نہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ قربانی تو پاکستانی قوم دے رہی ہے جب سے پیدا پاکستان کیم انٹو بی, لیکن اب دیکھیں غریب لوگ دیتے رہے قربانی,
جنہوں نے کہ انجوائے کیا ایز اے اسٹیٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے اداروں کے ساتھ جس سینس میں ہوا, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں تو پی آئی اے کو تو شہید کر دیا آلموسٹ مس ہینڈلنگ نے. جو پی آئی اے کے ساتھ ہوا یہ پورا ہوا. دیکھیں یہ چیز ٹیمپرری چیز ہے. دیکھیں آپ اتنے شارٹ ٹرم میں چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں آہستہ آہستہ سارے ملک, ویتنام, ملیشیا, قطر, یہ سارے نے ریسٹور کر دیا ہمارے پائلٹس کو. اصل چیز کیا تھی کہ ہم کہتے تھے کہ جو پرائم منسٹر کی جو کوشش تھی کہ اگر آپ کے پاس جو لائسنسز ہیں اس میں اگر کچھ انوملیز ہیں, بیکاز آپ ایک اتنی لائفز کو لے کے جا رہے ہیں, تو اس میں اگر ہم نے اسکروٹنی کی ہے, اس کو اگر ہم نے شفاف بنایا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کریں, آپ کہہ رہے ہیں جی آپ نے تو پی آئی اے کو بٹھا دیا. ان سے آپ پوچھتے نہیں ہیں جو کہ پی آئی اے کو لٹرلی انہوں نے بٹھا دیا. اڑتے تو وہ ہوا میں تھے لیکن ایکچولی اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا. پاکستان اسٹیل مل کو انڈر گراؤنڈ کر دیا, پاکستان ٹیلی ویژن کو کر دیا. تو مطلب ہے کہ آپ کو دیکھیں نا, اتنی شارٹ ٹرم اس نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کو یہ لگے ہیں 72 سال اس سٹیج پہ پہنچنے پہ, اور خصوصی طور پہ پچھلے 20 سال میں, ٹھیک ہے. اس کو آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جی 1-2 سال میں جو ہے تو وہ ایوری تھنگ شوڈ لک لائک کہ یہ پیرس بن جائے. آپ زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں, یہ بتائیں ایکٹریس کون سی پسند ہے آپ کو؟ ایکٹریس تو جی بڑا عرصہ ہوا ہے میں نے کوئی فلم ہی نہیں دیکھی ہے. اچھا. لیکن میں نہیں, مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ نہیں ہے. اب آپ یہ زندگی گلوکارہ کا بتا دیں. گلوکارہ کا دیکھیں نا, گلوکارہ میں اس میں انگریزی میں اسپینش بھی سنتا ہوں, انگریزی بھی سنتا ہوں. پھر اپنی دوست کا نام لے لیں گے آپ. نہیں شکیرہ نہیں, وہ میرا اتنی کچھ اس کے سانگس ٹھیک ہیں, اچھے ہیں, لیکن جنرلی جو ہے تو میں تو آئی مین لیٹلی تو میں نے سنے نہیں ہیں. لیکن آئی تھنک کہ جو میرے فیوریٹ بینڈس تھے وہ اوبیسلی ایگلز تھے, یہ ٹام پیٹی تھے, اور اس قسم کے تھے. لیکن ابھی آنیسٹلی کہ اٹ ہیز بین اے وائل کہ موقع نہیں ملا ہے گانا سننے کا, مووی دیکھنے کا, کتاب پڑھنے کا. سب سے جو مجھے, خیر میں کووڈ کے دوران میں جب وزیر نہیں بنا تھا تو میں نے بڑی کتابیں پڑھیں, اور میں نے پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان پڑھی, اور مجھے اس سے یہ نظر ہوا کہ کئی چیزیں ہیں جو کہ ریپیٹ ہوتی ہیں. اٹس امیزنگ. تو کافی ایک وہ رہا. لیکن گارسیا مارکیز, میں آئی ہیو دا آنر آف ہیونگ میٹ ہم آن ایٹ لیسٹ 2 to 3 اوکیزنس. اور اسی طرح مجھے ظاہر ہے کہ شوق تھا اس قسم کے ادبی لوگوں سے ملنے کا. لیکن ابھی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ادب کا اور جو ایک کلچر کا جو ایک تھا, اس میں میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑے, ہماری حکومت ابھی وہ کام نہیں کر سکی جو کہ کرنے چاہیے. چلیں سینیٹر شبلی فراز صاحب, ہم دعا گو ہیں کہ اب تک جتنا آپ نے کام کیا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے, اپنی پارٹی کی بہتری کے لیے کیا, اور دعا گو اس لیے ہیں کہ آگے کوئی منسٹر بلنڈر کر کے آپ کا کام آپ کے لیے مشکل نہ کر دے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے ڈیفینیٹلی منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے.